अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? रमज़ान मुबारक कैसा चल रहा है आपका? इससे पहले सेशन में आपसे बात हुई थी तो मैंने सोचा कि कुछ और बात इस हवाले से की जाए। तो इसी सिलसिला में आज का जो सेशन है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। देखते हैं कि आज के सेशन में हमारे पास क्या क्या नई चीज़ें सीखने वाली हैं, जिससे मैं ख़ुद भी सीखूँगा और आपसे भी शेयर कर रहा हूँ, ताकि एक दूसरे से शेयर करें। केयरिंग एंड शेयरिंग, इसी से हमारी लर्निंग बढ़ती है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो ये असल में ये जो प्रोग्राम है टीचर एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, जिसके सिलसिले में ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है। तो मैं सर गुलाम चौधरी आज के रिसोर्स पर्सन है। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं। यानी बेशक मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हमारे जहन में होने चाहिए प्री असेसमेंट के तौर पर, डायग्नोस्टिक असेसमेंट के तौर पर, कि हम जब भी कोई काम करने लगते हैं तो उससे पहले हमारे जहन में थोड़ा सा ऐसी एक थिंकिंग स्टार्ट हो जाए ना, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट हो जाए। तो उस सिलसिले में हमारा पहला क्वेश्चन वो कौन से, व्हाट आर द वेज ऑफ रिमोट लर्निंग, रिमोट ऑनलाइन लर्निंग, जो आजकल हम सब इसी से हमारा वास्ता पड़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ अ टीचर कैन अप्लाई इफेक्टिव रिमोट पेडागोजी इफेक्टिवली इन ऑनलाइन क्लास। जो भी हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उसके लिए कौन से टीचिंग मेथड, टेक्निक्स हैं, कौन सी अप्रोचेज हैं, किस तरीके से हम बेहतर इसको इफेक्टिव बना सकते हैं। क्योंकि बच्चे जब ज़्यादा स्क्रीन टाइम बैठते हैं तो वो फेडअप होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर थ्रू ऑनलाइन लर्निंग में जो रिसर्च हमें मिल रही है उसमें यूनेस्को ने भी इसके ऊपर काम किया हुआ है, और डिफरेंट जो बॉडीज़ हैं इंटरनेशनल उन्होंने काम किया है। लोकल सतह पर हर कंट्रीज़ के अंदर भी ये काम होता है, एजुकेशनिस्ट भी करते रहते हैं। मेंटल हेल्थ और इसी सिलसिला में स्टूडेंट की वेलबींग के सिलसिला में कि स्टूडेंट का जो लर्निंग है, सीखना, और रियल टाइम और लॉन्ग टाइम लर्निंग कैसे होती है। तो उसके लिए फिर ज़ाहिर है कि फेस टू फेस जो है उसका तो अल्टरनेटिव फुल 100% तो ये नहीं हो सकता, लेकिन हमारे मकसद यहाँ पर है कि कंटिन्यूटी रहे, हम सफ़र को जारी रखें। और जब ये स्कूल खोले ये कोविड-19 के बाद, तो उसके बाद हम फिर जब नॉर्मल आते हुए टाइम लगे तो बच्चों का जो लर्निंग है, बच्चों की जो सीखने की जो टाइम है वो हम ज़्यादा बेहतर प्रोडक्टिव वे में हम कर सकते हैं। तो आज देखते हैं फिर कुछ जो तो हमारा आज का जो लर्निंग आउटकम वो कौन सा है। हमने एक्सप्लेन करना है कि रिमोट टीचिंग और लर्निंग को हमने एक्सप्लेन करना। इस सिलसिले में आज का हमारा टॉपिक भी रिमोट लर्निंग एंड टीचिंग है। आप देखते हैं इसके मजीद कौन कौन से हमारे पास चीज़ें हमें जो है ना वो इसमें आज के जो पहले से हमने सीखा हुआ है उसको सामने रख के मजीद उसको कैसे रिफाइन कर सकते हैं, और एक चीज़ है उसको डिफरेंट एंगल से कैसे यूज़ कर सकते हैं। यही हमारा आज का मकसद है कि मिल बैठ के शेयरिंग से हम वो एक्सपर्टी जो और स्किल सेट जो हमें चाहिए ऑनलाइन लर्निंग के लिए, रिमोट लर्निंग के लिए, वो कैसे बेहतर होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके लिए जो एक हमारे पास चीज़ आती है वो है डायलॉग। यानी ऑनलाइन लर्निंग में जब स्टूडेंट हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में हो तो सिर्फ टीचर ही ना बात करे, जैसे क्लास में भी होता है ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल क्लास, जो आम क्लासरूम की रूटीन होती है, ये ग्लोबली टीचर टॉक टाइम ज़्यादा हो जाता है, जिससे बच्चे जो पैसिव हो जाते हैं, चुप बैठ के सुनते रहते हैं और ज़हनी तौर पर पता नहीं वो कहाँ पहुँचे होते हैं। तो उनको अपने साथ शामिल करना। और जब क्लास ही हम वर्चुअल बैठे हुए हैं, कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई किधर बैठा हुआ है, तो जब हम आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसके लिए फिर एक चीज़, एक मैथडोलॉजी हम कह लें
کہ ان کو ڈائلاگ کے ساتھ شامل کیا جائے. ڈائلاگ کے ساتھ ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہم کس طرح ڈائلاگ کو آگے یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں. اور یہ ہر ٹپس ضروری نہیں کہ ہر سینیریو میں یوز ہو بھی سکتی ہے. تو اس کو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی سچویشن اور کس وقت کون سی چیز یوز کرنی ہے. تو ڈفرینٹ فارمس آف ڈائلاگ, یعنی ڈائلاگ کرنا, ہم نے بچوں سے بات کرنا, ان کو بات میں انگیج کرنا. اس کے لیے یہ بات پہلی جو ہم کر رہے ہیں تاکہ بچے بہتر طور پر جب وہ کسی کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں تو اس سے زیادہ لرننگ ہوتی ہے. آئے دیکھتے ہیں پہلا کورس ہے جب ٹیچر ان کو انسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت جب انسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, ان کو بتا رہے ہوتے ہیں, تو ڈائلاگ کا ایک یہ فارم ہے انسٹرکٹنگ. دوسرا دیکھیں, کویسچن کر دیا. جیسے اسٹارٹ میں نے آپ کے سامنے کویسچن کیا کہ کویسچن سے جیسے ہی بندہ فزیکل تو بیٹھا ہوا ہے لیکن مینٹلی فوراً جب اچانک کویسچن بندے کے اوپر آ جاتا ہے نا, کسی اسٹوڈنٹ کے اوپر, کسی بھی پارٹیسپینٹ کے اوپر, تو فوراً بندہ مینٹلی وہاں پر پریپیئر ہو جاتا ہے, مینٹلی پریزنس ہو جاتا ہے. وہ کویسچننگ جو ہے جب کویسچن کیے وہ آنسر کریں گے, اور وہ کویسچن کر سکتے ہیں, ہم اس کا آنسر دے سکتے ہیں, یا ان سے پارٹیسپینٹ سے بھی دیا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے ڈائلاگ کے تھرو اور کویسچننگ, یعنی یہ ڈفرینٹ فارمس آف جو ہم کر رہے ہیں اس سے بہتر ہمارے آن لائن لرننگ جو ہے نا بچے کی ہو سکتی ہے. تیسری چیز لسننگ, یعنی ٹیچر صرف بولتے ہی نہ رہے بلکہ ان کو لسن بھی کریں. اور ایک اچھے لیڈرشپ, ٹیچر ایک لیڈر بھی ہے نا, اور اس نے امپاور کرنا ہے, لیڈرس کو امپاورمنٹ کرنا ہے. لیڈر جو اسٹوڈنٹ ہے ان کو لیڈر بنانا ہے, تو اس لیے پھر ان کو سنا بھی چاہیے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں جب اپنی بات کرتے تھے, جب دوسرا کوئی کرتا تو اس کی بات پوری طرح سنتے تھے, ان کو پوری اٹینشن دیتے تھے. تو آپ سمجھ سکتے کہ وہ طریقہ کہ شامل کرو اور شامل رہو, اور ساتھ دوسرے کی بات کو سنیں, جب اپنی باری ہے تو پھر بات کریں. تو لسننگ از ویری امپورٹنٹ فار دس ریموٹ لرننگ. یہ بھی ڈائلاگ کے لیے ہمارے پاس ایک اور فارمولا ہے. تو امید ہے کہ یہ چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی. اسیسنگ جو ہم نے پڑھایا, جو بچوں کے ساتھ ڈائلاگ ہوا, جو ڈسکشن ہوئی, جس ٹاپک کو ہم نے یا ایشو کو ہم نے ہائی لائٹ کرنے کی, جب ہم تھرو پاور پوائنٹ ڈفرینٹ چیزیں ہم شیئر کر رہے ہیں, تو پھر ہم نے اسیس کرنا ہے. جب اسیس کریں گے پھر بھی ڈائلاگ فارم شروع ہو جائے گی. تو تھرو اسیسنگ بھی ہمیں ڈائلاگ. اس کے بعد آ جاتے ہیں ایڈوائز کرنا. ظاہر ہے اسٹوڈنٹ جب آن لائن آئیں گے ان کی ٹریننگ بھی ضروری ہے, تو وہ آپس میں اگر 15 بچے ہیں ایک آن لائن کلاس میں, تو وہ کیا پتہ ہے صحیح طور پر کلاس کے رولس کو فالو ہو, یعنی آن لائن فالو ہی نہ کریں. تو ایڈوائز کرتے ہوئے, ان کی بات سنتے ہوئے, اگر کوئی پرابلم ہے تو ایڈوائزنگ میں بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ان کو مزید جب ہم ان کو گائیڈ لائن دیتے ہیں, ایڈمونیشنگ اور ری ایشور کرنا ہے کہ جو ہم چیز کام کر رہے ہیں یہ ہم نے اس پیٹرن کو فالو کرنا. تو یہ کچھ ٹپس تھے, کچھ چیزیں تھی جو ڈائلاگ میں تھرو آن لائن ہم اسٹوڈنٹس کو انگیج کر سکتے ہیں, جس کا فائدہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا. کہ وہ اسٹوڈنٹ جو آپ کی بات نہیں, جب ہم ان کو سنیں گے, جب ہم ان کو ڈائلاگ میں کریں گے, انگیج کریں گے, تو وہ دیکھیں آپ کے ساتھ انوالو ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ ذرا آن لائن میں ہم سارا کورس تو نہیں کمپلیٹ کر سکتے نا, اس میں کریکولم جو نصاب ہے, جو سلیبس ہے, وہ ہمیں چینج تھوڑا اس جو زیادہ ہے اس کی نسبت ہمیں چینج, وہاں بھی چینجنگ لانی پڑے گی. آگے چل کے دیکھتے ہیں وہاں پر بھی کیا چیزیں آ رہی ہیں. نیکسٹ یہاں پر یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اب آپ کے سامنے ایکٹیو انسٹرکٹر کہ بچوں کو جیسے انڈیپینڈنٹ لرننگ, سیلف بیسڈ کورس, سیلف ریگولیشن, اس طرح کی ٹرمینالوجی ہمیں سن کے یوز بھی کرتے ہیں بڑی حد تک. لیکن وہ بچے جب آن لائن اپنے بعض سے ایسے کورسز ہیں کہ خاص کر بڑی کلاس سینئر گریڈس میں, کہ بچے جب خود یہ چیزیں وہ سلیکٹ کرتے ہیں, اور اس میں انسٹرکٹر جو ٹیوٹر ہوتے ہیں وہ جسٹ فار فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں, ماڈریٹر ہوتے ہیں. لیکن بچے جن کو تو خود شوق ہے تو وہ اس چیز کو صحیح لرن کرتے ہیں, لیکن وہاں پر ان کا جب رزلٹ آتا ہے,
جب ان کے مارکس اور ان کی گریڈنگ ہوتی ہے تو وہاں پر بچے رہ جاتے ہیں. سیلف پیس کہاں گیا وہ سیلف پیس؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں پر تھرو ریموٹ لرننگ ہمیں وہ جو وہاں پر جو ہمارا ایشو چلتا ہے ٹیچر سینٹر ورس اسٹوڈنٹ سینٹر. اب ہم نے اس کے دونوں کی جو کوالٹیز چیزیں جو ہے نا ہر ایک کی آرگومنٹس بڑے اسٹرانگ ہیں, ان دونوں چیزوں کو مرج کرنا بلینڈ کرنا اور اس میں نئی چیزیں ڈالنی کہ یہاں پر جب تک ہم نے اسٹوڈنٹ کو انڈیپینڈنٹ لرننگ کے جو پروسیس گزرنے کے لیے ٹیچرز کو آن لائن ایکٹیو ہونا پڑے گا. وہ کیسے ایکٹیو ہو سکتا ہے؟ اس کی پریزنس بہت ضروری ہے. اس کے لیے کہ اسٹوڈنٹ کو یہ احساس ہو کہ ٹیچر موجود ہے. آن لائن جب ہم ورچوئل کلاس لیتے ہیں, ریموٹ کلاس لیتے ہیں, آن لائن کلاس ہوتی ہے ہماری, ایک تو ہوتی ہے نا کہ ہم نے واٹس ایپ کے تھرو بھیج دیا, میں اس کی بات نہیں کر رہا, یا ہم نے گوگل کلاس روم کے اوپر اسائنمنٹ کوئز وغیرہ ڈال دیے, اسٹوڈنٹ کا دل کرے جب اس کو ایکسیس کریں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. میں بات کر رہا ہوں جب ہم ان کے ساتھ ریئل ٹائم آن لائن جب ہم ان سے کلاس لیتے ہیں, اس کی بات ہو رہی ہے, اس کی میتھڈولوجی, اس کی اپروچز کی بات ہو رہی ہے. تو اسٹرانگ پریزنس کا ان کو سینس ہونا چاہیے. اور پھر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کہ ٹیچر یہاں پر گائیڈ نہ بن جائے, وہ ایکٹیو انسٹرکٹر انسٹرکشن جب دے تو اس کو پتا ہو کہ بچے کیا کر رہے ہیں, کس طرح وہ ساتھ ہیں بھی یا نہیں, کیا کر رہے ہیں. یعنی کہ جیسے ایک مجھے بات شیئر کی کہ کلاس ہو رہی تھی تو آن لائن, یہ لاسٹ ویکس کی بات ہے, تو کیا ہوا کہ ایک بچے نے وہ 15-20 بچوں کی کلاس تھی, تو اس میں ایک بچہ جو ہے وہ اپنا اس نے ویڈیو کیم تو نہیں آن کیا لیکن ورچوئل بیک گراؤنڈ رکھ دیا اور خود جا کے سو گیا. اب ٹیچر پڑھا رہی ہیں جو بھی, وہ دیکھ رہے ہیں ان سے کوشچن پوچھ رہے ہیں تو وہ بچہ جواب ہی نہیں دے رہا. تو بار بار جب اس کو چیک کیا گیا تو وہ فزیکلی وہاں سے اور کلاس چل رہی نہیں موجود تھا. تو یہ پریزنس, ایکٹیو پریزنس بہت ضروری ہے, اور ہر چیز کا سولوشن ٹیچر نے نہیں دینا. اس کے لیے ہم گائیڈ کریں گے, فیسیلیٹیٹ کریں گے, ان کی رہنمائی کریں گے, اسسٹنس کریں گے, اور تب جا کے بات کریں گے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات, اب بچے ہمارے ساتھ آن لائن آ گئے, ہم بچوں کے ساتھ ان کو انگیج کرنے کی جو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں, کویسچننگ, اور ان کو اسٹارٹر میں بک دیتے ہیں, کوئی ایسا واقعہ سناتے ہیں, کوئی بھی ان کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں, جس طرح بھی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. تو تھرو آؤٹ دا لیسن بچے کو ذہنی طور پر ہم نے کیسے شامل کرنا ہے, دیٹ از ویری much important and most challenging task of the remote teacher, online teaching. اس میں کوگنیٹیو مائنڈ کے طور پر بچے ذہنی طور پر ہم ان کو کیسے ان کو ساتھ شامل کریں گے. اس لیے کہ جو ہم مختلف اس کا سیکوینس بناتے ہیں, ایک ترتیب بنتی ہے نا کہ ہم نے شروع میں ریکیپ یا پچھلی جو بھی اگر میرا ٹاپک کیا ہے واٹر سائیکل یا فوٹو سینتھسس, تو اس کے پہلے جو کام ہوا ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑی سی ریکیپ کروں گا, پری اسسمنٹ, ڈائگنوز کروں گا, پریویس سابقہ واقفیت جسے کہتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ جو پھر اس کے بعد میں کیا کروں گا, اس کے بعد کیا ہوگا, اور جاب ایکٹیویٹی آنی اس میں ہم نے کیسے گزارنا ہے. تو آن لائن جو فیس ٹو فیس سے ذرا ہٹ کے, اس میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور پھر بچوں کی انگیجمنٹ. تو اس لیے وہ ویل ڈیزائن ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ بچے جو ہے اس میں ذہنی طور پر انٹلیکچولی دے آر انگیج. دوسرا پرو ایکٹیو ہو, اس میں ٹیچر کو بہت پرو ایکٹیو ہونا, پرو ایکٹیو ناٹ ری ایکٹیو کہ کام ہو گیا اس کے بعد جا کر ریئیکشن دکھانا ہو. پرو ایکٹیو ہو کہ ان کو پتا ہو کہ اگر یہ سب بچے یہ کر سکتے ہیں, مجھے کس طرح انگیج کرنا ہے, یہ کوشچن کس طرح ان کو مینٹلی پریپیئر کرنا ہے, کس طرح ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی میں ڈالیں, وہ ٹرانزیشن کیسی کرنی ہے, کتنی بریک دینی, کیسے دوبارہ ان کو, تو پرو ایکٹیو ہوگا ان کو پورے پروسیس کو.
اور یہ کہ ہائیلی ویزیبل ہو، یعنی جب ان کی پریزنس ہو ہر بچہ محسوس کر رہا ہو کہ ٹیچر جو ہے نا وہ اپنے ان دا فارم آف خود بھی وہاں پر فزیکل بھی ہیں اور تھرو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اور جو ہمارا ٹیچنگ پروسیس لرننگ پروسیس ہے اس کے تھرو بھی ان کو پتہ چل رہا ہو، تو ویزیبل ہو، سامنے نظر آئے کہ بچے کچھ سیکھ رہے ہیں، بچوں کو محسوس ہو ٹیچر جو ہے کس طرح ہمیں بہتر طور پر ذہنی طور پر اس لیسن سے گزار رہے ہیں اور ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے، وہ ہے ایڈیپٹیشن۔ اب اس کی ضرورت آن لائن لرننگ میں بہت بڑھ جاتی ہے، ایڈاپٹ کرنا۔ مثلا جو چیز ہم نے فیس ٹو فیس کلاس میں کرتے ہیں وہ چیزیں ساری ہم نے آن لائن میں نہیں کرتے، کچھ وہ ہوں گی، کچھ ہم نے اپنے حالات کے، اپنے اس انوائرمنٹ، اس حالات کے حساب سے، اس سچویشن کے حساب سے، اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ، اکارڈنگ ٹو دی اویلیبلٹی آف ریسورسز، ٹائمنگ اور بچوں کا جو ریئیکشن رسپانس آتا ہے ان کو سامنے رکھ کے ہم نے چیزیں اڈاپٹ کرنی ہے، اس کو اسی طرح اپنانا ہے۔ اور کن کن چیزوں میں ہم اڈاپٹیشن کر سکتے ہیں؟ طریقہ تدریس میں کہ ہمیں وہ ٹیچنگ اسٹریٹجی چینج کرنی ہے، صرف لیکچر نہیں کرنا، صرف ڈیمونسٹریٹ نہیں کرنا، ڈائریکٹ انسٹرکشن کرنی ہے لیکن بچوں کے ساتھ ڈائلاگ بھی کرنا ہے، بچوں سے کویسچن بھی کرنے، وہ کویسچن کریں گے تو کیسے ان کو رسپونڈ کرنا ہے، جب ان کو ایکٹیویٹی میں انگیج کرنا ہے یا اس کو ڈسکشن میں لے کے آنا ہے، یا وہ کس طرح وہ ایک ٹاسک کریں گے، انڈیویجول ہے، پیئر ورک کیسے وہ ان کا آن لائن ہونا ہے، تو کوئز اگر دیتے ہیں تو اس کا کیسے رسپونڈ، تو یہ پھر میتھڈ ہمیں ٹیچنگ میتھڈ کے ساتھ پھر کریکولم کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے جو نصاب پڑھانا ہے وہ جو وہ ہم نے آن لائن جو ہے کتنا رکھنا ہے، اور جو رکھ رہے ہیں اس کی کوالٹی اور اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے، کیا جو ہم پریزنٹیشن جو ہم نے ڈاؤن لوڈ کی ہے یا خود بنائی ہے اس کے اندر جو کنٹینٹ ہے، جو مواد دے رہے ہیں، کیا وہ کوالٹی کا ہے، کیا جو ہم ان کو جتنی بھی سرگرمی ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں وہ کیا اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کی ریلائبلٹی کیا ہے، تو اس حساب سے پھر ہم نے سارا کیا اس ٹائم میں کیا ہم سارا نصاب، سارا جو بھی ہمارا سلیبس ہے کیا ہم ختم کر دیں گے، کیا ان کو کچھ ان کے پلے پڑے گا، کچھ ان کو سمجھ آئے گی، کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی، کنسیپٹ ان کے کلیئر ہوں گے، ڈیپ کنسیپچل لرننگ ہوگی، یہ چیزیں ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں ایڈاپٹ کرنا پڑے گا، موڈیفائی کرنا پڑے گا، تو اس میں چینجنگ لانی پڑے گی اکارڈنگ ٹو آور یہ ایڈاپٹیشن دوسری کریکولم۔ تیسری لرننگ آؤٹ کمس، کہ جو لرننگ آؤٹ کمس جو ہے ہم نے دیکھا کہ آج کا ہمارے ایک لرننگ آؤٹ کم ایکسپلین کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا یا کمپیریزن کرنا تھا، مطلب ہائی تھنکنگ آرڈر میں، لو سے تھنکنگ میں، اس کی کیسے سلیکشن ہے، اور پھر اس کو اس آن لائن پروسیس سے گزار کر کیا وہ ہمارا لرننگ آؤٹ کم جو ہے وہ اچیو ہوئے یا نہیں ہوئے، تو اس کو بھی ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے اس حساب سے، بچوں کی ان کی ابیلٹیز اور ان کے رسپانس اور ان کی لرننگ کے حساب سے۔ پھر جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں، آن لائن بے شمار ریسورسز ہیں، لیکن کیا وہ سارے ان کی کوالٹی اچھی ہے، کیا وہ ہمارے ان اسٹوڈنٹ کی نیڈ کو پورا کریں گے؟ اس کا مطلب ہے ہمیں لرننگ ریسورسز کو جو بھی ہمیں ملیں، آن لائن ملیں یا ہمارا اسکول پرووائڈ کرے، وہ ہم نے اپنے حساب سے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، اس کو چینج کرنا، اس میں چینج تبدیلی لا کر اپنی کلاس، اپنے ان اسٹوڈنٹ کے لیول پر لے کے ان کو جو زیادہ بہتر وہ اس پہ یوز کر سکیں اور ان کا ایکسیس کیسا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے حوالے سے پھر جو ایکٹیویٹی ہے لرننگ آؤٹ کے حساب سے ہم نے، اور بچوں کو سمجھ رکھنے میں ایکٹیویٹی، تو آن لائن جو ایکٹیویٹی ہوگی وہ بھی اس میں اڈیپٹیشن ہے، اس میں بہت امپورٹنٹ اسیسمنٹ، کہ اسیسمنٹ ہم نے کیسے کرنا ہے، کیا ہم وہ ٹیسٹ لیں گے، اب یہاں پر تو پیپر پینسل ٹیسٹ تو آ ہی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے اسیس کرنا ان کو فارمیٹیو جو کنٹینیوز ہے، تو کوشچننگ کرنی ہے چیزوں کی، ان کو آپس میں ان سے فیڈ بیک لینا ہے، اور اس میں بھی ہمیں ایڈیپٹیشن کرنی پڑے گی، ہمیں وہ اپنا وہ جو ایک تدریسی طریقہ یا جو
जायज़ा लेने का जो आम तरीका है ना, फेस टू फेस या क्लास में, स्कूल में, वो नहीं चलेगा यहाँ। इसके लिए इसके आपस में प्रॉज एंड कॉन्स हैं, वो हमें देखना पड़ेगा इसमें एडॉप्टेशन। इसका मतलब है कि जो टीचर रिमोट टीचर होगा और इफेक्टिव होगा, उसकी इफेक्टिव पेडागोजी होगी, इंस्ट्रक्शन, वो क्या करेगा, एडॉप्टेशन करेगा इन चीज़ों के साथ। आगे देखते हैं नेक्स्ट, असेसमेंट। इसमें जो इफेक्टिव जो है वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्योंकि ये कंटिन्यूस रहती है। इसमें आपने क्विज ले ली, इसमें आपने वर्बल ओरल क्वेश्चन पूछ लिए, और क्वेश्चन पूछते जब कुछ, जैसे मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अच्छा इस ये यूएई के अंदर या मिडल ईस्ट के अंदर जो ज़्यादा डेजर्ट एरिया है, तो क्या इस डेजर्ट के अंदर, पाकिस्तान में भी डेजर्ट है, तो क्या डेजर्ट के अंदर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। पाकिस्तान का बना, हम कौन है, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन। इसमें बच्चों को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, जस्ट रिकॉल कर देंगे, सोच के बता दें, इतना सोचने फौरन बता देंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम ये क्या जो क्यों नहीं यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो ज़राअत जो है, फार्मिंग डेजर्ट के अंदर क्यों नहीं हो सकती? उससे भी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो चैलेंज लेवल भी बढ़ा रहे हैं और साथ ये को उनको मेंटली हम ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं ताकि वो सोचें, वेटिंग टाइम थोड़ा सा देते हैं, वर्चुअली बैठे हुए हैं। अब मैंने एक क्लास पढ़ाई और क्लास में बच्चे से पूछ रहे हैं समझ आ रही है, आ रही है जी, आ रही। और जब मैंने क्वेश्चन किया तो ऑनलाइन में ये भी प्रॉब्लम होती है कि बच्चों ने नीचे नोट्स या कोई भी रखा तो फौरन वो देखना पड़ते हैं। अब वो उनकी कंसंट्रेशन मेंटली वो उतनी नहीं रहती, तो मैंने फिर वहाँ पर आगे बढ़ने के बजाय मैंने फिर वो उसको ब्रेक डाउन कर लिया छोटे छोटे क्वेश्चन के अंदर, ताकि जो ये पढ़े, जो सुने, जो ये डिस्कस करें, वो और उनको सही अंडरस्टैंडिंग। उसके लिए फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट क्वेश्चन, इफेक्टिव क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसका एक लाइन में, एक वर्ड में जवाब ना हो। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्विज भी हो सकते हैं, उसके थोड़ा सा उसको डिजाइन करके इस तरह ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे। असाइनमेंट, प्रोजेक्ट इसमें दिए जा सकते हैं बच्चों को। और ये भी हो सकता है कि हम बच्चों को कहें कि ऑनलाइन आप आज आपकी बारी है, आपने प्रेजेंट करना। ये मैंने खुद भी मेथड यूज किया हुआ है, उसमें बच्चे फिर उस बेहतर ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है। तो इट मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट, और फिर उनसे फीडबैक लिया, बच्चों को फीडबैक भी दिया। असल में बच्चों ने जब यहाँ पर एक यूए कल्चर के ऊपर एक मैंने उनको पढ़ाया, उनकी टीचिंग की ऑनलाइन, और उसके बाद मैंने उनको प्रोजेक्ट दिया कि आपने एक इसके ऊपर ना प्रेजी या पावर पॉइंट आपने बना के लानी है अरब कल्चर के अंदर, उसकी फूड, उनकी ड्रेसेस, उनके लैंग्वेज के बारे में, उनकी जो हैबिट्स हैं, उनका जो स्पोर्ट्स है, तो डिफरेंट अरब कल्चर्स के बारे में डिफरेंस जो उनके एस्पेक्ट हैं उसको आपने, तो बच्चे ने बना के ना फौरन मुझे भेज दी नेक्स्ट डे। तो वो फिर मुझे कह रहा था सर कैसी है, तो मैंने फिर चेक की, तो उसके ऊपर फौरन फिर इसका ये भी होता है कि इसका मतलब जो असेस करें ऑनलाइन में प्रॉम्प्ट फीडबैक भी दिया जा सकता है, बाद में भी दिया जा सकता है, लेकिन फॉर्मेटिव के लिए अगर आपके पास टाइम है और ज़्यादा इफेक्टिव आप बनाना चाहते हैं तो उनको फीडबैक दे दें। मैंने उसको चेक किया और उसको बताया कि ये ठीक है, इसमें आप चीज़ें चेंज करें, जहाँ पर टेक्स्ट कम कर दें, कहाँ पर थोड़ी ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो वो फीडबैक उस हिसाब से उस बच्चे ने फिर वो जो है ना चेंज की और फिर मुझे भेजी, फिर मैंने उसको देखा, अब इसमें बहुत बेहतर है। तो इसका मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट के साथ जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो उसके साथ भी हम डिफरेंट व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक या जो है ना वो हमें उनके साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहना पड़ता है, पेरेंट्स के साथ उनको पोस्ट डिस्कशन में करना पड़ता है, ताकि ये सिर्फ यही नहीं कि हमने ऑनलाइन क्लास ले ली या हमने अपलोड कर दिया सबक और वो जाके ना वो बस उनको समझ लेगी। इसका मतलब है कि हमें इसमें आउट ऑफ द बॉक्स भी काम करना पड़ता है। इसमें समेटिव में प्रॉब्लम है, तो अभी मैं इसलिए उधर नहीं जा रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें जो हम ज़्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक, अब इसमें क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं कि वर्चुअल ऑफिस आवर्स, इसका क्या मतलब है, हम 1 घंटा या आधा घंटा स्टूडेंट के लिए वक्फ कर सकते हैं डेली बेस पर या दूसरे दिन, कि वो बच्चे
उस टाइम में टीचर जो है ना वो ऑनलाइन प्रेजेंट होंगे, बच्चे उनसे सवाल करेंगे जो प्रॉब्लम उनको, जब मतलब एक दिन लेसन हुआ है उसके नेक्स्ट डे वो आना चाह रहे हैं या जो टाइम होगा उसमें आपके वो जो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं वो बच्चे उनसे टीचर से डिस्कस करेंगे कि सर हमें ये प्रॉब्लम है। उसके लिए फिर हम वर्चुअल ऑफिस आवर्स भी रख सकते हैं। ये भी इफेक्टिव टेक्निक है जिसमें बच्चों को और ज़्यादा उनकी पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट और उनकी लर्निंग ज़्यादा बेहतर हो सकती है। कि जैसे बच्चे जब ये महसूस करेंगे ना अच्छा हमारे लिए टाइम है कि हम इसके अलावा भी ऑनलाइन क्लास के अलावा भी एक टाइम में हम थ्रू डिस्कशन कोई जैसे डिस्कशन बोर्ड बने होते हैं और जो है ना वो हम रख सकते हैं वर्चुअल जो है ना, ठीक है, पोस्ट है जैसे टीम अगर यूज़ करें तो टीम के अंदर मेन पोस्ट के अंदर हम इसी तरह जूम के अंदर चैट है और दूसरे कई सॉफ्टवेयर में भी चैट बॉक्स है, तो वो वर्चुअल आर्ट बच्चों के साथ रखा जा सकता है ताकि बच्चे मज़ीद बेहतर उसको लर्न करें। तो ये वही बात जो मैंने अलॉट टाइम की बात आ रही है। आगे नेक्स्ट हमारा है इफेक्टिव फीडबैक की, वो बात मैंने कर दी आपको कि टीचर जब उनको देखें उन्होंने असाइनमेंट भेजी क्विज भेजे तो उनको फीडबैक फ़ौरन भी दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं। और ज़्यादा बेहतर अगर हमारे पास टाइम है बेटर रिजल्ट देना चाहते हैं, इफेक्टिव प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं तो वो हम उनको फ़ौरन जो है ना वो फीडबैक परफेक्ट देते हैं और बच्चों से फीडबैक एक दूसरे का फीडबैक भी कराया जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर आप देखें कि सेफ्टी एंड सेफ गार्डिंग कि जब बच्चे ऑनलाइन होते हैं तो एक ओशन होता है उनके पास, एक समंदर होते हैं, बहर द ग्रुप ऑफ सीज ओशन होते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन और उनकी जो मेंटल हेल्थ है या उनकी जो बच्चे को प्रोटेक्ट करना साइबर से और उस सारे उनकी सेफ्टी और सेफ गार्डिंग कि वो सबके सामने रिवील होने जा रहा है, उसकी हर चीज़ सामने आ रही। तो बीइंग ए टीचर बीइंग ए स्कूल ये हमारा ऑनलाइन भी होता है कि हम उनको सेफ करें, सेफ गार्ड करें, उनकी वेलबींग का ख्याल रखो, मेंटल हेल्थ टीचर का अपना भी बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर स्टूडेंट और पेरेंट्स का भी जो है ना वो भी ज़रूरी है। तो सेफ गार्डिंग और उसके लिए उनको इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है। फिर कुछ ऐसे बच्चे जो स्ट्रगलिंग है, स्लो लर्नर जिसे हम कहते हैं और स्पेशल नीड्स वाले हैं, तो वो क्या बात है कि वो बात अगर हम आम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो क्या पता है वो उसको कितना करें, उसका मतलब है हमें थोड़ा सा उनके लेवल पर जाना पड़ेगा। और ये ऑनलाइन जो चीज़ टीचिंग है ये ज़्यादा इंक्लूसिव है, इसका मतलब है कि हर बच्चे को इंडिविजुअल तौर पर हम इंगेज कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर डिफरेंशिएशन क्या होगी कि हमने उसका स्ट्रक्चर चेंज करें, जो हमारी जो लेसन होगी, जो हमारा लेसन है उसके जो ऑनलाइन पढ़ाने का उसका थोड़ा सा हम दूसरे बच्चों से इनका स्ट्रक्चर चेंज करता हम 1-to-1 भी दे सकें ना हमारे पास टाइम है, नहीं तो उनके लिए फिर हमें डिफरेंट सोर्सेज उसका जो मवाद कंटेंट है उसमें हमें चेंज मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, डिफरेंट टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। डिफरेंट टूल्स जो है वो हमें यूज़ करने पड़ेंगे। और इसके साथ मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब है कि हमें जब हम चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें भी और डिलीवरी के वक्त यानी जब उनके बच्चों के साथ हम इंगेज होंगे तो क्या पता है वो कौन सी वीडियो दिखाएंगे या कौन सी वर्कशीट है या कौन सा क्विज होगा या कौन सी डिस्कशन होगी, उनको उनकी वोकैबुलरी क्या उनको हमारी बात समझ आई, क्या वो हमें जो बात कर रहे हैं क्या हम समझ रहे हैं। तो उसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन यहाँ पर भी हमें करनी पड़ेगी उन स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है जो चैलेंजिंग वर्क है। उसके बाद स्टूडेंट नीड्स और वेलबींग, ये बात ज़मीन पहले भी आ चुकी है कि स्टूडेंट की नीड्स क्या है यहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के लिए। एक तो है कि उनको रूल्स सामने बिल्कुल उनको पता हो कि जब क्लास होगी तो आपके रोल्स क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है,
ٹھیک ہے، تو ان کو رول سمجھا دی جائے، مطلب وہ روٹین ان کی ڈال دی جائے. نیکسٹ آپ دیکھیں اٹانومی. بچے چاہتے ہیں کہ ہمیں جب کام میں ہمیں آزادی چاہیے تو کسی حد تک ان کو اٹانومی بھی دینی چاہیے، ان کو فریڈم دے کہ وہ جو جس طرح اپنی کیس کے ساتھ ہینڈل کر سکتے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے بھی وہ ان کو قوت آنی چاہ رہی ہے، ان کی نیڈس ہے. پھر ایکسپریس، ان کو موقع ملے، جیسے ڈائلاگ کی بات کی یہاں پر بھی ایکسپریشن ہی ان کی نیڈس ہے، تو اس سے ویل بینگ زیادہ بڑھتی ہے کہ وہ جو بات اگر وہ ان کو پریزنٹیشن کا موقع دیتے ہیں یا وہ بچے آ کے ہم سے ڈائلاگ کرتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی اس سے بھی ایکسپریس کریں گے نا. جتنے ایکسپریس ہوں گے اتنے زیادہ وہ بہتر ہوں. ان کو کس قسم کی اسسٹنس کی ہیلپ کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں کچھ ان کی اسٹوڈنٹ نیڈس اور ویل بینگ کے حوالے سے. ایک چلتے چلتے بالکل لاسٹ میں کچھ باتیں جو ہم لیسن پلان کریں آن لائن کے لیے بھی کیری کریں گے، تو جو ٹائم ہمارے لیے اگر 20 منٹ کا ہے، 40 منٹ کا لیسن ہے، 45 کا ہے، 35 کا ہے، واٹ ایور دی ٹائمنگ، وہ تھوڑا سا بریک اپ ایک میں نے رکھا ہے تاکہ آپ کو 5 منٹ اسٹارٹ میں ان کے ریکیپ، سابقہ معلومات کی یا پری اسسمنٹ اور آبجیکٹیو کو کرنے میں، اس میں ہم 5 منٹس لگتے ہیں. تھوڑا آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن ایک جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ. اس کے بعد 10 منٹس جو ایکسپلین کر رہا ہے، یعنی ٹیچر فل نہیں پڑھے گا، 10 منٹ 8 منٹ 10 منٹ تک کافی ہے ایکسپلین کرنا. ریفرنس دے سکتے ہیں ہم جی. اچھا یہ اگر آپ نے واٹر سائیکل دیکھنا ہے تو واٹر سائیکل کے لیے کون سی ویب سائٹ جو ہے نا وہ زیادہ بیسٹ رہے گی. ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے تو اس کی ویڈیو کا یہ URL ہے، وہاں پر آپ جائیں گے. فلانی بک اگر آپ جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے وہاں پر. تو ریفرنس از امپورٹنٹ. تو اسی یہ 10 منٹس میں یہ ہم دے سکتے ہیں. اب اس کو ایکٹیویٹی میں انگیج کرنا چاہیے. ہم نے کوئی ایکسرسائز دے دی، ہم نے کوئی ان کو سمجھا کے اس کے بعد کوئی کوئز دے دیا. جو بھی انٹریکٹیو ایکٹیویٹی وہ انٹریکٹیو ہونی چاہیے، بچے اس میں دلچسپی ظاہر کریں. 10 منٹس ہم کویشچن آنسرس کے لیے رکھ سکتے ہیں اور 5 منٹس اس کو ریپ اپ کرنے، اور پھر اینڈ کے اوپر ہم کویشچن کریں کہ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ کیسے گیا. پھر اس پہ چھوٹے چھوٹے کویشچن کرنا، اس کو ایک دفعہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا لیسن آپ کا کامیاب ہے یا کتنے % کامیاب ہے. اس سے فیڈ بیک لے لیں بچوں سے، وربل پوچھ سکتے ہیں کہ آج آپ بتائیں کہ آج کون سی چیز آپ نے لرن کی اور کون سی نئی چیز آپ نے سیکھی اور کیا چیز آپ سمجھتے ہیں زیادہ بہتر کرنے کی. تو کیا آج کا لیسن آپ کیا کتنا اس کو گریڈ کرتے ہیں. کوئی بھی آپ میتھڈ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو اگر ضرورت ہے تھوڑا سا اس کو سمری پیش کی جا سکتی ہے، بچوں سے بھی کروائی جا سکتی ہے. سو دس از اباؤٹ دا کیئرفل پلاننگ آف ٹائمنگ فار دا لیسن. اینڈ اسی کے دوران چیٹ اویلیبل ہونی چاہیے کہ بچے اگر وہ چیٹ کر لیں. جیسے زوم میں تو ہے ریز ہینڈ، پتہ چل جائے گا ٹیچر رک جائیں گے، اچھا انہوں نے کویشچن آ گیا. یا اس کے لیے بھی ٹائم جو کویشچن آنسر کا، تو بچے جب بھی کچھ زیادہ پرابلم ہے، ان کو نہیں سمجھ آ رہی، وہ پوچھ سکتے ہیں تھرو چیٹ تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو. یہ والی جو ٹیچنگ ہے دس از آل اباؤٹ انکلوسیو. اس میں آپ زیادہ تر جو بہتر رزلٹ ہے وہ تو ایسا پرابلم ہے، لیکن اگر اسکول اس کے اوپر سوچیں تو 4 یا 5 بچوں کو کا ایک گروپ بن جائے تو ان کو ٹیچنگ دی جا سکتی ہے، وہ زیادہ پروڈکٹیو ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے ہم نے ساری ٹیچنگ کرنی ہے. تو پھر اگر بڑی کلاس ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں ہر بچے کی نیڈ کیسے پوری کرنی ہے، ریئل لائف ٹیچنگ کے ساتھ ٹیچر کا رول کتنا آئے گا، یہ چیزیں بھی ہم نے سامنے رکھنی ہیں. تو آج کا سیشن کیسا رہا، اس کے اوپر آپ مجھے فیڈ بیک دیجیے گا، اور آپ کے فیڈ بیک سے ہی مجھے پتہ چلے گا کہ کس چیز میں آپ کو آج آپ نے کیا چیز آپ نے لرن کی ہے، کیا چیز آپ کی پہلے جو انفارمیشن تھی اس کو مزید بہتر کیا ہے، اور کیا آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا، یا مجھے کس طرح بہتر آنی چاہیے، کیا چیز آپ مزید بہتر کرنا چاہیے. تو یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنا فیڈ بیک دیں کہ اسٹرینتھ آپ کو کیا ہے، ایریا آف فار ڈیولپمنٹ میرے اس میں کیا ہو سکتا ہے، اور ایکشن پلان کی اس کو مزید بہتر کیسے کریں. تو یہی فیڈ بیک ہم اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی مددگار ہو اور ہمیں اس وبا سے
اس رمضان مبارک کی برکتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے اس رحم و کرم میں ساری انسانیت کو اس سے چھٹکارا دے اور ہمیں زیادہ بہتر طور پر ان بچوں کی پرورش، ان کی ٹریننگ اور ان کو اچھا مسلمان و عملی طور پر بہتر انسان، ڈیجیٹل سٹیزن شپ جو کہ پوری انسانیت کے لیے وہ مددگار ہو، ہیلپ فل ہو، سوشل اس کی جو وہ بھی ساتھ ہو. ہم نے سوشل ڈسٹینس نہیں، فزیکل ڈسٹینس تو ہے لیکن ورچولی ہم موجود ہیں، تو اس میں پھر کوشش کریں کہ بچوں کی وہ ٹریننگ بھی بہتر ہو. اللہ حافظ.